الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. محترم حاضرین کرام، ارکان ایمان سیریز کا آج یہ ہمارا تیسرا درس ہے. اس سے پہلے جو دو دروس ہوئے اس میں پہلا درس ایمان کے تعارف کے تعلق سے تھا، ایمان کے تعلق سے اہم باتوں پر مشتمل وہ درس تھا. دوسرا درس جو ہے وہ ایمان کے پہلے رکن اللہ پر ایمان کے متعلق تھا، اور آج یہ تیسرا درس ہے انشاءاللہ، اور یہ تیسرا درس ایمان کے ارکان میں سے دوسرے رکن پر مشتمل ہوگا. اور ایمان کے ارکان میں سے دوسرا رکن جو ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جائے، فرشتوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس درس میں گفتگو کی جائے گی. آج کے اس درس میں انشاءاللہ 6 اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے، 6 ٹاپک پر فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے. پہلی جو بات ہوگی ہماری وہ یہ کہ فرشتے کیسے پیدا ہوئے، ان کی تخلیق کیسے ہوئی. دوسرے نمبر پر ہم گفتگو کریں گے فرشتوں کی صفات کے بارے میں. تیسرے نمبر پر ہماری گفتگو ہوگی فرشتوں کی خصوصیات کے بارے میں. اور صفات اور خصوصیات میں فرق یہ ہے کہ صفت میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی شریک ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایک صفت ہے. اور اس صفت میں انسان بھی شریک ہیں کیونکہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن خصوصیت میں یہ بات آتی ہے کہ جو خاص فرشتوں کے ساتھ ہے وہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر فرشتے جو ہیں وہ مسلسل عبادت کرتے، کبھی تھکتے ہی نہیں ہیں. اب اس صفت میں انسان ان کے ساتھ شریک ہے نہیں ہے. ہم لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن تھک جاتے ہیں، ہماری عبادت میں پاز آ جاتا ہے، اسٹاپ آ جاتا ہے، لیکن فرشتوں کی عبادت میں اسٹاپ نہیں آتا. تو یہ خصوصیات اور صفات میں فرق ہے. انشاءاللہ جب آپ خصوصیات اور صفات کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ فرق واضح طور پر نظر آئے گا. چوتھے نمبر پر ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہے فرشتوں پر ایمان کا مطلب. صفات اور خصوصیات کو جاننے کے بعد فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، کیسے ایمان لانا ہے. پانچویں نمبر پر ہماری گفتگو ہوگی کہ کچھ فرشتوں کے نام اور ان کے کام آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں. اور چھٹا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ کہ فرشتوں کے بارے میں گمراہی، یعنی جو لوگ فرشتوں کے مسئلے میں گمراہ ہوئے وہ لوگ کون ہیں اور کن عقائد کو لے کر کے وہ گمراہ ہوئے. انشاءاللہ ان 6 موضوعات پر آج کے اس درس میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی. سب سے پہلا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوئے. اس کے تعلق سے صحیح مسلم میں جواب موجود ہے، حدیث نمبر 2996 ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جناتوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا. وخلق آدم مما وصف لکم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں جو پہلا جملہ ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے کہ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اور نور کی کیفیت کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ہم نے آگ کو دیکھا ہے، دنیاوی آگ کو دیکھا ہے، تو آگ سے پیدا کیے گئے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. مٹی کو ہم نے دیکھا ہے اور مٹی کو ہم نے محسوس بھی کیا ہے، اس کی حقیقت سے ہم واقف ہیں. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ بھی ہم جانتے ہیں. فرشتوں کو جو نور سے پیدا کیا گیا، تو نور لائٹ کے معنی میں ہے، روشنی کے معنی میں ہے، اس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس نور سے پیدا کرنے کی صفت کیا ہے، پیدا کرنے کی کیفیت کیا ہے، پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب غیبی معاملات ہیں. اور غیب کے معاملات میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم غیب کی چیزوں پر جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کیفیتیں کیا ہیں، ان کی کیفیتوں سے ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے.
ان کی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ فرشتوں کی صفات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرشتوں کی کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے. میں اہم صفتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی صفت یہ کہ فرشتے بہت مضبوط اور بہت طاقتور ہیں. بہت مضبوط. اور آپ یہ دیکھیں کہ صفت یعنی صفت میں دوسری مخلوق بھی شامل ہوتی ہے. تو انسان بھی مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. فرشتے بھی مضبوط ہیں اور طاقتور ہیں، لیکن ان کا مضبوط ہونا الگ ہے اور انسانوں کا مضبوط ہونا الگ ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اس سے جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا. اس جہنم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. ایسے فرشتے غلاظ جو بڑے مضبوط ہیں، شداج جو بڑے سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ رب العالمین اگر انہیں کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہیں. تو اب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ غلاظ شداد، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وہ انتہائی مضبوط، انتہائی طاقتور ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بہت مضبوط اور بہت طاقتور ہیں. فرشتوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑی جسامت والے. بڑی جسامت والے سے مراد یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے وہ جسم بھی ہمارے جسم سے بالکل الگ، بالکل مختلف، اور بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور بڑی جسامت والے ہوتے ہیں. اس کی ایک دلیل صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جب دیکھا ان کی اصل شکل میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں 2 ہی مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، یعنی جب وحی نازل ہوئی تھی، شروع کی وحی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. اور دوسری مرتبہ معراج کے سفر میں ان کو دیکھا تھا. تو فرمایا کہ جب میں نے ان کو دیکھا، یعنی پہلی مرتبہ جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہیں پر باہر تھے، آپ نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اور وہ اتنے عظیم، یعنی ان کا جسم اتنا بڑا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا جسم آسمانوں اور زمینوں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان بھرا ہوا تھا. یعنی پورا آسمان اور زمین ان کے جسم سے، ان کی ذات سے گھرا ہوا تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتے بڑی جسامت والے. ایک اور دلیل آپ ملاحظہ کریں، اور یہ بڑی عجیب حدیث ہے. عجیب سے مراد یعنی ہمیں حیران کر دینے والی ہے. حدیث تو صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن عام طور پر انسان جو ہے ان چیزوں کو تصور نہیں کر پاتا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے. اجازت دی گئی ہے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تم لوگوں کو بتاؤں. اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن بھی 8 فرشتے لے کر کے حاضر ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتایا. یعنی اس طریقے سے سارے فرشتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ کیسا ہے؟ آپ نے اس کی جسامت کے بارے میں کہا کہ انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ اس کی کان کے لو کے درمیان، یہ جو کان ہے، کان کا جو لو لٹک رہا ہے اس کے درمیان اور اس کے کندھے کے درمیان کا فاصلہ، ڈسٹینس، کتنا فاصلہ ہے ہمارے یہاں؟ 2-4 انگل کا، 4-8 انگل کا فاصلہ ہے. لیکن فرشتے کے کان کی لو کے درمیان اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنے فاصلے میں اگر کوئی سوار 700 سال تک چلتا رہے تب جا کر کے وہ فاصلہ طے کر سکتا ہے. یعنی کوئی بندہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہو
اور مسلسل چل رہا ہو، اور کب تک چلتا رہے؟ 700 ایئرس، 700 سال تک چلتا رہے، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈنگ پوائنٹ تک جتنا وہ سفر طے کرے گا، جتنی مسافت وہ طے کرے گا، اتنا فاصلہ اس فرشتے کی کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت بڑی عظیم ہے۔ تو فرشتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ فرشتوں کی صفات میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، اور پر ہونا یہ صفات میں سے ہے، کیونکہ ہم نے پرندوں کے بھی پر دیکھیں دنیا میں، دوسری مخلوق کے بھی پر ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں فرشتوں کے پر والے ہونے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، وہ اللہ جس نے فرشتوں کو اپنا رسول بنایا۔ فرشتوں کو رسول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی میسنجر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے اس دنیا کی طرف آتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص اسی کام پر لگایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے انبیاء کرام کے پاس آتے تھے۔ تو فرشتے بھی رسول ہیں۔ رسول کا معنی میسنجر ہوتا ہے، میسج پہنچانے والا۔ جس طرح سے انسانوں میں رسول ہوتے ہیں ویسے فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول بھی بنایا اور ان کو پر والے بنایا، اولی اجنحہ، ان کو پر والے بنایا۔ اب کتنے پر ہیں؟ کسی کے 2 پر ہیں، وثلاثا کسی کے 3 پر ہیں، ورباع کسی کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی پروں کی پیدائش میں جتنا اضافہ کرنا چاہتا ہے اتنا کرتا ہے۔ یعنی پروں کی تعداد یہاں تک محدود نہیں ہے کہ کسی کے 2 یا کسی کے 3 یا کسی کے 4، بلکہ اس سے زیادہ بھی پر ہوتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنے زیادہ پر ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو تعداد ہمیں معلوم ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، 600 پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو عطا کیے۔ تو فرشتے پر والے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو صفت ہے وہ یہ کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت ان کو بنایا ہے۔ ان کے خوبصورت ہونے کی دلیل سورہ نجم میں آیت نمبر 5، 6 اور 7 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم میں کہ علمہ شدید القوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے اس فرشتے نے جو بہت طاقتوں والا فرشتہ ہے۔ مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا شدید القوى، وہ بہت طاقتوں والے فرشتے ہیں۔ ذو مرۃ، خوبصورت ہیں۔ فاستوى، اور وہ ایک بلندی پر فائز ہوئے۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ بلند افق میں یعنی آسمان میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ تو بات آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ذو مرۃ، اور ذو مرۃ کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ ذو جمال، خوبصورت یعنی خوبصورتی والے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا۔ اس کی دلیل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی فرشتوں کی خوبصورت ہونے کی ایک مثال سورہ یوسف آیت نمبر 31 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور آپ نے یہ قصہ پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ جب زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پیچھے رہے، باز رہے۔ تو
اس کے بارے میں عورتوں کے اندر گوسپ شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی. لوگوں نے عزیز مصر کی بیوی کو، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا. یہ کہنا شروع کیا کہ کیسی عورت ہے جو اپنے غلام کے ساتھ ہی غلط کام کرنا چاہتی. تو زلیخا نے یہ بتانے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے، اس نے تمام عورتوں کو دعوت میں بلایا. اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے کہ جب زلیخا نے عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا، یعنی ان کی چال بازیوں کے بارے میں سنا کہ عزیز مصر یعنی مصر کی جو عورتیں ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، زلیخا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی، تو اس نے ان سب کو پیغام بھجوایا اور سب کو بلایا اور ان سب کے لیے اچھا ٹیک لگانے کے لیے جگہ تیار کی. یعنی پورا ایک جیسے فنکشن ہوتا ہے، پورا ہال تیار کرایا اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے ہاتھ میں دے دی. اور جب وہ عورتیں بیٹھ کر کے چھری سے پھل کاٹ رہی تھیں تو اسی درمیان زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے یوسف اب آپ ان کے درمیان نکلیے. حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے درمیان نکلے اور ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر کے وہ عورتیں حیران رہ گئیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئی، بلکہ انہوں نے پریشانی میں، حیرانی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے یہ کہا کہ حاش للہ، ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا بزرگ فرشتہ معلوم ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کس کو یاد کیا؟ فرشتوں کو یاد کیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہیں. اور یہ بات ان کو کیسے پتا چلی، ان عورتوں کو کیسے پتا چلی کہ فرشتے خوبصورت ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے نا ہماری فطرت میں رکھ دی. یہ بات ہمارے نیچر میں، آپ کسی کو بولو یا نہ بولو، اس کے ذہن میں یہ بات فٹ کر دی گئی ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ عورتیں جو تھیں، جن عورتوں نے کہا کہ یہ ایک فرشتے ہیں، تو وہ عورتیں مسلمان تھوڑی تھیں، وہ عورتیں مسلمان نہیں تھیں، انہوں نے ابھی اسلامی تعلیمات بھی نہیں لی تھی، نبوی تعلیمات سے بھی وہ واقف نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہو رہا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا. تو فرشتے جو ہیں وہ فرشتے انتہائی خوبصورت ہوا کرتے ہیں. فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں. بے حیائی ان کے صفت میں نہیں، بلکہ کوئی بھی معصیت یا گناہ کی بات فرشتوں کے اندر پائی ہی نہیں جاتی. ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کامل پیدا کیا. ہم انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اچھائی کا جذبہ رکھا ہے، صرف اچھائی کا. برائی کا کانسیپٹ ان کے یہاں ہے ہی نہیں. برائی کا سافٹ ویئر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر داخل ہی نہیں کیا. اسی وجہ سے جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ ان کو نبی کیوں بنا دیا گیا، کسی فرشتے کو کیوں نبی نہیں بنایا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہی دیا کہ فرشتوں کو نبی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی فرشتہ انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا. آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ وہی ہو سکتا ہے نا جو انسانوں جیسا ہو. اگر کسی فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا تو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ بھئی آپ کا کیا ہے، آپ کو تو گناہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کے دلوں میں گناہ کرنے کا تصور ہی نہیں آتا، میں آپ کے جیسے کیسے بن سکتا ہوں، میں آپ کو آئیڈیل کیسے مانوں، بندہ یہی بولتا. اس وجہ سے فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجنا یہ کامن سینس کے خلاف تھا، عقل کے خلاف تھا. اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہی نبیوں کو بھیجا ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. تو فرشتوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ حیا بھی کیا کرتے ہیں. اس کے تعلق سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان کے گھر کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کے گھر میں بیٹھ کر کے گفتگو ہوا کرتی تھی، مشورے ہوا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے پر کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا. آپ جس حالت میں، جس کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی کنڈیشن میں بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا. کوئی آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے اپنے گھر کے اگر کپڑے میں ہیں
تو تھوڑا ٹھیک ٹھاک کپڑا پہن لینا چاہتے ہیں، بال وال صحیح کر لیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی بیٹھے رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ویسے ہی بیٹھے رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ویسے ہی بیٹھے رہے. پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن چینج کر لی. آپ نے اپنے کپڑوں کو صحیح سے سمیٹا اور ٹھیک ٹھاک ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی. کہا کہ بھئی جب ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا ان کے آنے کا، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے بڑا اہتمام کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس مرد سے، اس آدمی سے شرم نہ کروں، حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کی فضیلت ہے کہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں بھی ان سے حیا کرتا ہوں. تو اس حدیث میں جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں اور ان کی صفت میں یہ بات داخل ہے. یہ فرشتوں کی صفات کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. اب ہم انشاءاللہ فرشتوں کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور شروع میں نے صفت اور خصوصیت کے درمیان فرق بتایا تھا، اور فرق یہ ہے کہ جزاک اللہ خیر کہ صفت یہ ہے کہ اس صفت میں دوسرے مخلوق بھی فرشتوں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. لیکن خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت میں ایسی باتیں آئیں گی نا جو کسی اور مخلوق میں آپ کو نہیں ملیں گی، خاص فرشتوں کے ساتھ ہی وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو چند خصوصیات بھی آپ ملاحظہ کریے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، کوئی بھی مخلوق آسمان میں نہیں رہتے فرشتوں کے علاوہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آسمانوں کے بھی اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین مخلوق بھی نہیں. مخلوقات کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی بھی مخلوق آسمانوں میں نہیں رہتی، فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں. ایک دلیل سورہ نحل کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنی وحی دے کر کے. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا چاہتا ہے، جو بھی حکم دینا چاہتا ہے، اس حکم کی وحی اللہ رب العالمین فرشتوں کے اوپر اتارتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اتارتا ہے. کن لوگوں پر؟ علی من یشاء من عبادی، اپنے ان بندوں پر جن بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ وحی بھیجنا چاہتا ہے. یعنی انبیاء کرام اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ وحی بھیجنا چاہتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ينزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وحی لے کر کے بھیجتا ہے. اب یہاں پر جو اتارنے کا لفظ ہے، اس اتارنے کے لفظ سے ہم استدلال یہ کر سکتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں اور وہاں سے اتارے جاتے ہیں، اور اتر کر کے وہ اس زمین میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث ملاحظہ کریں کہ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 555، صحیح مسلم حدیث نمبر 632. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رات یعنی کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ فرشتے یعنی دونوں فرشتے، نائٹ ڈیوٹی کرنے والے اور ڈے ڈیوٹی یعنی ڈے شفٹ کرنے والے، یہ دونوں قسم کے فرشتے 2 نمازوں میں اکٹھا ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. یعنی جو رات بھر جو فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں وہ فجر کی نماز میں حاضر ہو کر کے پھر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جو دن بھر ڈیوٹی دیتے ہیں عصر کی نماز میں حاضر ہو کر کے وہ آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور دونوں قسم کے فرشتوں کی ملاقات فجر کی نماز میں ہوتی ہے اور عصر کی نماز میں ہوتی. اس سے فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ فرشتے جو تمہارے درمیان رات گزار کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے پہلے سے، لیکن یہ بات ہمیں بتانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی،
تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم نے جب ان کو چھوڑا اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز میں جماعت میں شریک تھے، اور ہم جب ان کے پاس آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کب آئے تھے؟ عصر میں آئے تھے، نائٹ شفٹ کرنے کے لیے وہ عصر میں آئے تھے۔ عصر کی نماز میں جب آئے تو عصر کی نماز میں بھی بندہ موجود ہے مسجد میں، تو فرشتے وہاں پر بھی حاضر تھے اور اس کا نام فرشتوں کی لسٹ میں چڑھ گیا۔ اور جب فرشتے نائٹ ڈیوٹی کر کے جانے لگے فجر کی نماز کے بعد، تو فجر کی نماز میں بھی وہ بندہ وہاں پر موجود تھا۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جماعت سے اس کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں نمازیں فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہیں، فرشتے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دیکھیے یہ فرشتے جو شفٹ بائی شفٹ کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو یہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمانوں کی طرف یہ چڑھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ فرشتوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ میں نے ذکر کیا نا ابھی کہ ہم انسان جو ہیں ہم لوگ گناہ بھی کرتے، انسان ہیں، جنات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر اچھائی کرنے کا بھی مادہ ہے اور برائی کرنے کا بھی مادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ صرف اور صرف اچھے کام کرتے ہیں، گناہ کا کام، معصیت کا کام، نافرمانی کا کام، اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کا کوئی کام وہ لوگ نہیں کرتے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں قرآن کریم میں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورہ تحریم ہی جو اس سے پہلے آیت گزر چکی، اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تو اس آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ اے ایمان والو، فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے دیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس کام کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے وہی کرتے ہیں اور اس پر لگ جاتے ہیں، ان کے یہاں نافرمانی کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل اس بات کی کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ رحمان نے اپنا بچہ بنا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیا، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بلکہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں یعنی فرشتوں کو، بل عباد مکرمون، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ اور فرمایا کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات کے ذرہ برابر بھی آگے نہیں جاتے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اور وہ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ فرشتے مسلسل عبادت کرتے رہتے، یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے، لیکن ہماری عبادت تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نارمل حالت میں آ جاتے ہیں، لیکن فرشتے مسلسل عبادت میں اللہ تعالیٰ کے رہتے ہیں۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، یعنی جو کوئی بھی ہے سب آسمان میں، زمین میں، جنات، انسان، سب اللہ تعالیٰ کے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ وَمَنْ عِنْدَ، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں،
لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے گھمنڈ نہیں کرتے، یعنی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، بلکہ یسبحون اللیل والنہار، رات ہو دن ہو مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لا یفترون، ان کی تسبیح میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی تسبیح میں کوئی خلل نہیں آتا. اسے پتہ یہ چلا کہ فرشتے مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جو دلیل ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 38، فإن استکبروا، کہ اگر لوگ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے گھمنڈ کر رہے ہیں تو کرنے دو. فالذین عند ربک، وہ فرشتے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے پاس رہتے ہیں، یسبحون له باللیل والنہار، وہ رات میں راتوں دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یسأمون، اور وہ کبھی بھی اکتاتے نہیں ہیں، بوریت کے شکار نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی ان کو اکتاہٹ نہیں ہوتی. ہم لوگ کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں تو ایک وقت کے بعد تھک جاتے ہیں، بوریت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے. یہ ہماری کمی ہے، یہ ہمارے اندر کا نقص ہے. لیکن فرشتوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی چند خصوصیات تھی جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب یہاں پر تیسرا ہمارا، یا چوتھا کہہ دیں آپ، چوتھا ہمارا موضوع ہے کہ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے. اب آپ نے اس سے پہلے فرشتوں کی پیدائش کے بارے میں جانا کہ فرشتے کیسے پیدا ہوئے، فرشتوں کی صفات کے بارے میں جانا، اور فرشتوں کی خصوصیات کے بارے میں جانا. جو بھی باتیں قرآن کریم میں احادیث میں ثابت ہے فرشتوں کے تعلق سے، اور جو کچھ بھی آپ نے سنا، تمام باتوں پر ایمان رکھنا ضروری، اور یہی اصل میں فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے. اب جیسے آپ نے یہ سنا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، تو فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کیسے فرشتے کیسے پیدا کیے گئے، تو یہ کفر ہے، یہ قرآن کریم کا انکار ہے. اسی طریقے سے فرشتوں کی ایک ایک صفت جو آپ کے سامنے بیان کی، ایک ایک صفت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہاں فرشتے ایسے ہیں، وہ خوبصورت ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ حیا کرتے ہیں. فرشتوں کی خصوصیات میں سے جو بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی، ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے مسلسل عبادت کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ماننا ضروری، اور یہی اصل میں فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم چیزیں ہیں جو فرشتوں پر ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے نمبر 1، ان کے وجود پر ایمان رکھنا. سب سے اہم چیز یہ کہ آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ فرشتے حقیقت میں موجود ہیں. یہ کوئی ایسی کوئی پازیٹیو انرجی کا نام نہیں ہے. بعض وہ لوگ جو فرشتوں کے مسئلے میں گمراہ ہوئے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کی ہے نا، وہ فرشتے فزیکلی موجود نہیں ہیں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہے نا، فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے وہ پازیٹیو انرجی کو بتانے کے لیے کی، اچھائی کو، خیر کو بتانے کے لیے کی ہے، ورنہ فرشتوں کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے. بعض گمراہ قسم کے لوگوں نے ایسا کہا، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی اگر فرشتے موجود ہیں تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ فرشتے اگر موجود ہیں تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ تو الحادی فلسفہ ہے، ناستک لوگوں کا فلسفہ بھی. اللہ رب العالمین بھی نظر نہیں آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انہوں نے انکار کر دیا. اور تو اور آپ چھوڑ دیجئے، اتنے سیارے جو موجود ہیں کہکشاں میں، گیلیکسی میں، کیا وہ سارے سیارے نظر آتے ہیں؟ لیکن ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں، کیونکہ سائنس نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں. بلیک ہول کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے بلیک ہول کو؟ لیکن آپ تو مانتے ہیں کہ ہاں بلیک ہول ہے، اس کی تصویر بھی جاری کر دی گئی. تو ان سب چیزوں کو انسان مان لیتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کی گئی باتوں کو ماننے کا نمبر آتا ہے تو پھر اس طرح کی شیطانیت وہ اختیار کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے موجود ہیں، فزیکلی بھی موجود ہیں، اور ان کا وجود یقینی ہے. اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. فرشتوں کی کوئی متعین تعداد نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں فرمایا
وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے لشکر کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور یہاں پر لشکر سے مراد فرشتے ہیں، جنود سے مراد فرشتے ہیں. تو ان کی تعداد کتنی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. آپ حیران ہوں گے ان کی تعداد کے بارے میں کہ آسمان میں جیسے دنیا میں خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہوا گھر، تو آسمان میں ایک بیت معمور ہے، بیت معمور جس کو آپ مسجد الملائکہ بھی کہہ سکتے ہیں، فرشتوں کی مسجد. اس مسجد میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اس گھر میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمیشہ اس میں نماز جاری رہتی، ہمیشہ نماز ہوتی رہتی، اور ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم 70,000 فرشتے نماز پڑھتے بیت معمور میں. اور ایک فرشتے کو ایک مرتبہ اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس بیت معمور میں تو پھر دوبارہ اس کی باری کبھی بھی نہیں آتی. سبحان اللہ. اب دیکھیے کب سے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے اور اب تک مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. فرشتے بیت معمور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایٹ اے ٹائم 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے اس فرشتے کی سیم فرشتے کی دوبارہ کبھی بھی باری نہیں آتی. اللہ رب العالمین کے فرشتے کتنے ہیں اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ معزز ہیں. معزز سے مراد یعنی ریسپیکٹڈ ہیں وہ لوگ. اللہ رب العالمین ان کی عزت کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں وہ لوگ مکرم ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. کہ مشرکین جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ ایسے بندے ہیں جو مکرم ہیں. مکرم کا معنی ریسپیکٹڈ، قابل عزت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کا احترام ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَيْدِي سَفَرَ، جو لوگوں کی جو تقدیریں ہیں وہ لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں. جو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے جو ہر ایک انسان کی تقدیر لکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ بِأَيْدِي سَفَرَ، لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں ان کی کتابیں ہیں. کِرَامٍ بَرَرَ، ایسے فرشتے جو کہ معزز ہیں، برارہ اور نیک ہیں، ان کے یہاں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا. تو کرام اور برارہ یہ سب فرشتوں کی صفات ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. تو ان صفات پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. چوتھی جو چیز جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتوں میں بھی کچھ دوسروں سے افضل ہیں. مطلب فرشتے جو ہیں نا معزز ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں، سب کو فضیلت حاصل ہے. لیکن اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے تمام ایک کیٹیگری کے نہیں، بلکہ ان میں کیا ہے، ان میں درجات ہیں. کچھ فرشتے زیادہ افضل ہیں، کچھ ان سے کم افضل ہیں. جیسے انبیاء کرام آپ دیکھیں، تمام انبیاء تمام رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے، لیکن انبیاء کرام میں سے بعض سے افضل ہیں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو ویسے فرشتوں میں بھی بعض سے افضل ہیں. اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 75 میں فرمایا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، رسولوں کو سلیکٹ کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی. میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول بناتا ہے. رسول کا معنی میسنجر، پیغام پہنچانے والا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کے پاس لے کر کے آتے ہیں، تو وہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو اور انسانوں میں سے بعض انسانوں کو. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا. اب اس آیت کو آپ نے پڑھا تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں میں سے بعض لوگوں کو رسول بنایا تو ان کا مرتبہ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ ان کا مقام بڑھا، ان کا مقام بڑھا. تو فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو رسول بنایا ہے تو ان کا مقام عام فرشتوں کے بنسبت بلند معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعض مقرب فرشتے ہیں، یعنی بہت قریبی فرشتے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ کو، مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی نہیں مانتے، ان کو اللہ قرار دے دیا، ان کو گاڈ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو گاڈ قرار دے رہے ہو، تم ان کو الہ قرار دے رہے ہو، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گریز نہیں ہے اس بات سے، اور نہ ہی ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی گریز ہے جو کہ مقربون ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے قریب ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی فرشتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ قریبی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کوئی گریز کی بات نہیں نظر آتی، تو تم لوگ کیا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسی طریقے سے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے فرشتوں کے تعلق سے یہ کہ ہمیں ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ان سے ہم محبت کریں، کسی بھی فرشتے کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں، کسی بھی فرشتے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی بھی فرشتے کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو اس کی شان میں گستاخی والی بات ہو، اور جو بھی ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے محبت کرنا فرض قرار دیا ہے اور دشمنی کو حرام قرار دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اور فرشتوں کا دشمن ہو اور رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ جو بھی فرشتوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، رسولوں کا جو دشمن ہو، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ فرشتوں سے دشمنی کرنا، ان سے نفرت کرنا یہ حرام ہے، اور اس کے بالمقابل ان سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی فرشتے سے دشمنی کرتا ہے، فرشتے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی طالب علم تھا جو پڑھتا تھا، طلب علم کر رہا ہے، طلب علم کا کام بہت فضیلت والا کام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایمان کے معاملے میں اگر اس طرح کا مذاق کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیسی سخت سزا دیتا ہے کہ اس کی مثال آپ دیکھیے کہ ایک طالب علم نے، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے، دوسرے طالب علموں کے ساتھ وہ جا رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ ذرا دھیرے دھیرے چلو، کہیں فرشتوں کے پر ٹوٹ نہ جائیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ جب طالب علم کی راہ میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ اب پر بچھانے کا معنی اب کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقت میں جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فرشتے اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس طالب علم نے اس حدیث کا مذاق اڑایا، حدیث کا مذاق، فرشتوں کا مذاق، اور اس نے کہا کہ ذرا دھیرے دھیرے قدم بڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے پر ٹوٹ جائیں۔ اس کا یہ کہنا تھا، حالانکہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بیماری پیدا کر دی کہ اس کا پیر ہی کام کے لائق نہیں رہا، پورا پیر جو ہے وہ فالج کا شکار ہو گیا اور اس کا پورا پیر برباد ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے فرشتوں یا ایمانیات کے بارے میں کسی بھی چیز کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ تو فرشتوں سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم سب اس بات پر ایمان رکھیں کہ فرشتے مخلوق ہیں، یعنی آپ نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں سنی اور بڑی بڑی عظیم باتیں آپ نے سنی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ بھئی یہ اللہ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ بات بھی بیان کرنی ضروری ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بڑی جسامت والے، عظیم صفات والے، عظیم خصوصیات والے، یہ سب باتیں ایک جگہ پر، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابل کچھ بھی نہیں، وہ ہے کیا؟ ایک مخلوق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ عاجز ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ فرشتوں کے اندر کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے وہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈر کے ساتھ مقید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا،
اللہ کی اجازت ہوگی تو وہ کوئی کام کر پائیں گے، اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں ہوگی فرشتے چاہ کر کے بھی وہ کام نہیں کر پائیں۔ تو وہ لوگ کیا ہے نا، مخلوق ہیں، اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں پازیٹیو باتیں سنتے سنتے ایسا ذہن بن جائے کہ نہیں یہ تو بھگوان کے درجے پر پہنچ گئے، یہ اللہ کے درجے پر پہنچ گئے۔ ایسا ہوا لوگوں کے ساتھ، اس لیے اس کی وضاحت کرنی ضروری۔ تو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے مخلوق ہیں اور عاجز ہیں، اور ان کے عاجز ہونے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی صفات، عظیم صفات کا تذکرہ کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے عاجز ہونے کا بھی تذکرہ کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26، 27، 28، 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے، بلکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ بل عباد مکرمون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون۔ اس کا مفہوم سن لیں آپ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معزز وہ بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین جس بات کا حکم دیتا ہے اس بات پر وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان عظیم صفات کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، قیامت کے دن جب سفارش کی بات آئے گی تو ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتے جس کی چاہے خود سے سفارش کر دیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ملنے کے بعد ہی وہ سفارش کر پائیں گے۔ یعنی اتنے عاجز ہیں کہ وہ خود سے سفارش بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بیان فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمانوں میں کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی سفارش کوئی بھی فائدہ کسی کو نہیں دے سکتی، ان کی سفارش سنی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کو اجازت دے گا وہی بعض انسانوں کے بارے میں، جناتوں کے بارے میں سفارش کر پائیں گے۔ جن کو اجازت نہیں ملے گی ان کو اتنا پاور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی طرف سے زبان کھول دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اگر فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ کبھی یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں، اللہ تعالیٰ معبود نہیں ہے، اگر کوئی فرشتہ ایسا کہہ دے گا فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس فرشتے کو بھی جہنم میں داخل کریں، یعنی فرشتوں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے، حالانکہ فرشتہ ایسا بول نہیں سکتا، فرشتہ ایسا بول نہیں سکتا کیونکہ وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن بطور مثال یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ فرشتے ایسا بول بھی نہیں سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور نہیں دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو معبود بول دیں کہ ہم رب ہیں، ہم معبود ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ ایسا بولے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم، اور جہنم ایسے ہی تمام ظالموں کے لیے سزا کے طور پر بنائی گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں وہ مجبور ہیں، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس کی دلیل سورہ انفال آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ جنگ بدر کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام کیا دیا؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فرشتوں کو یہ پیغام دیا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کو بھیجا گیا مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، اور جنگ لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کیا کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب کہ فرشتوں کو بھی اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ بہت پاورفل ہیں،
انسان تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسانوں سے مقابلے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو انکریج کیا، کیا کہہ کر کے انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ عظیم صفات کے مالک ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فثبتوا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے قدم کو میدان میں جنگ میں جما دو، وہ بھاگنے نہ پائیں، وہ ہلنے نہ پائیں۔ میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا جو کافر ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ گردنوں کے اوپر سے ان کافروں کی گردنوں کو نکالو، ان کے سر کو نکالو مار کر کے، اور ان کی ایک ایک پور پر تم لوگ وار کرو۔ یہ جو کافر جو آئے تھے لڑنے کے لیے، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے جو استدلال کی جو جگہ ہے وہ ہے انی معکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو موضوعات میں سے 5واں جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ کچھ فرشتوں کے نام اور ان کے کام آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں۔ آپ نے بہت سارے فرشتوں کے بارے میں سنا ہوگا، ان کے نام کے بارے میں بھی سنا ہوگا، اور ان میں سے بعض فرشتوں کے کاموں کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ بطور یاد دہانی، جیسے جبریل علیہ السلام ہیں، ان کا کام ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وحی لانے والے فرشتے تھے۔ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام جو انسانوں کے پاس لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک فرشتہ ہے میکائیل علیہ السلام، ان کا کام جو ہے بارش برسانے کا ہے۔ ایک ہے اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام سور پھونکنے کا ہے، سور پھونکنے پر معمور کیے گئے ہیں اور ہمیشہ سور اپنے ہاتھ میں لے کر کے تیار کھڑے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ایک دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا میں ان تینوں فرشتوں کا نام ایک ساتھ لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ رات کی نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز آپ شروع کیسے کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ جب آپ رات میں اٹھتے تھے تو اپنی نماز کی ابتدا میں جیسے ہم دعائے ثنا پڑھتے ہیں نا، تو دعائے ثنا کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ یہ دعائے ثنا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے، اور اس میں کئی چیزوں کی دعا کی گئی ہے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دعا کی تو شروع میں کیا کہا کہ اے اللہ، اے جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب، جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ اب پکارا جا رہا ہے تو پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ لینا جائز ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو وسیلہ استعمال کیا وہ وسیلہ کیا ہے؟ جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب ہونے کا وسیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا۔ اس سے علماء نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ یہ تینوں فرشتے تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، اور ان کے بعد جو افضلیت میں جو باری آتی ہے نا، ان دو کی باری آتی، میکائیل علیہ السلام کی اور اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ان تینوں فرشتوں کا ایک ساتھ ذکر ہونا یہ ان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے جن فرشتوں کے نام اور ان کے کام ہمیں معلوم ہے، ان میں سے دو اور فرشتے ہیں، منکر و نکیر۔ یہ دو الگ الگ فرشتے ہیں، منکر الگ ہیں اور نکیر الگ ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ مردے سے قبر میں سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جنت اور جہنم کے داروغہ فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم اس کی سیکورٹی کے لیے اس پر مقرر کیا ہے بہت سارے فرشتوں کو، ان کے نام اگرچہ ہمیں نہیں بتائے گئے لیکن ان کا یہ کام ہمیں بتایا گیا۔ اسی طرح سے علم کی مجلسوں کو تلاش کرنے والے فرشتے، کچھ فرشتے دنیا میں ٹہلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اور وہ اس طرح کی علم کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔
جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، اور ان مجلس میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خبر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ اس کا کون بندہ کہاں پر شریک ہے، لیکن یہ فرشتوں کے پاس بھی نوٹ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں گے کہ فلاں بندہ فلاں مجلس میں، علم کی مجلس میں شریک تھا۔ تو ایسے بھی کچھ فرشتے ہیں جو علم کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے عرش اٹھانے والے فرشتے، جن کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آ گیا کہ 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں میں سے ایک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ اس کی کان کے لو اور کندھے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 700 ایئرز کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح سے روح نکالنے والے فرشتے، ملک الموت الگ ہیں، موت کا فرشتہ، موت کے فرشتے کے ساتھ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو روح نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا نا کہ نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے اچھے فرشتے آتے ہیں، اچھی شکل میں آتے ہیں، اور بد شخص کی روح نکالنے کے لیے برے شکل میں اور بری صورت میں فرشتے آتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ کام دے دیا۔ انہی میں سے ایک فرشتہ آیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور وہاں پر طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا، تو ایک فرشتے نے آ کر کے یہی کہا تھا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ چاہیں اجازت دیں تو میں اس پوری بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں تو اس امید پر ہوں کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ضرور انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بالکل یقینی طور پر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ الحمدللہ پورا علاقہ دائرہ اسلام میں ہے اور وہاں پر رہنے والے سارے مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے، ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے، وہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی بات کہتا ہے، اس بات کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اس بات کو وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ آخری جو موضوع ہے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں گمراہی۔ اب اس سے پہلے ہم نے جو باتیں بھی پڑھی فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے، فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے اس حوالے سے، اس پر ان باتوں میں سے کسی بھی چیز کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ فرشتوں کے بارے میں گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، فرشتوں کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ تو ایسے سارے لوگ گمراہ ہیں، لیکن بالخصوص چند لوگ جو فرشتوں کے بارے میں خصوصاً گمراہ ہوئے ان کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے فرشتوں کو فیمیل کہنا، یہ بھی گمراہی پائی گی، مؤنث کہنا۔ اب فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ ہمیں بیان کیا، فرشتے میل ہیں یا فیمیل ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں کی۔ اب آپ جیسے فیمیل کہنا اگر گمراہی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میل کہو گے تو وہ بات اچھی ہے، نہیں، ہم میل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں جتنا بتایا ہے، جو کچھ بتایا ہے بس اسی کو ہمیں ماننا، اپنی طرف سے کسی بات کا ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرشتے مؤنث نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے مذکر ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فرشتے مذکر ہیں لیکن ہم مؤنث بھی نہیں کہیں گے۔ فرشتے فرشتے ہیں، اور ضروری ہے کیا مذکر مؤنث ہونا، میل فیمیل ہونا تو اس وقت ضروری ہوتا ہے نا جب نسل بڑھانے کے لیے کسی مخلوق کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو ایسے ہی پیدا کر رہا ہے، فرشتوں کے بارے میں ایسا ذکر نہیں کیا گیا کہ فرشتوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ میل فیمیل والے موضوع پر جانے کی ضرورت پڑے۔ اب ہماری دنیا میں آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اب یہ ساری چیزیں بول چال کے اعتبار سے میل فیمیل ہوتی، موبائل بول چال کے اعتبار سے بھی موبائل اچھا ہے یا موبائل اچھی ہے، بول چال کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن کیا موبائل بچے پیدا کرتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مخلوقات میں ہماری نظروں کے سامنے بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن میں میل فیمیل ہونا ضروری نہیں ہے، بس وہ مخلوق ہیں۔ اسی طرح سے فرشتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ وہ میل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ فیمیل نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتے فیمیل ہیں، مؤنث ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں فرمایا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں نے، مشرکوں نے ان فرشتوں کو، جو فرشتے خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کو انہوں نے مؤنث قرار دیا، ان کو فیمیل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ جب فرشتوں کو پیدا کیا جا رہا تھا تب موجود تھے؟ کیا تم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فیمیل بنایا؟ کہاں سے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ اشہیدوا خلقہم، پیدائش کے وقت موجود تھے تم لوگ؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس طرح کی بات کہنے والوں کی ایک ایک بات لکھی جا رہی، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنی بڑی بات فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں کیسے کہہ دی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی فرشتے کو فیمیل کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ تم لوگ اپنے لیے تو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہو کہ تمہارے بیٹے ہوں، اور فرشتوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کی مؤنث بیٹیاں بنا دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے اولاد کی نسبت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہی جرم ہے، وہی شرک ہے۔ اور جب اولاد کی نسبت کی تو اولاد کی نسبت کرنے میں تم نے بیٹیوں کی نسبت کی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ حالانکہ تمہارے یہاں جب کوئی بچہ آنے والا ہوتا ہے تو تمہاری خواہش کیا ہوتی کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، تو تم اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کا انتخاب کیا اور ان کو مؤنث قرار دیا، ان کو بیٹیاں قرار دیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات کہہ رہے ہو۔ تو یہ دونوں دلیلیں ہیں اس بات پر کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا یا فرشتوں کو مؤنث قرار دینا یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، اور یہ فرشتوں کے تعلق سے گمراہی ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات جو ابھی آئی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا بھی یہ فرشتوں کے تعلق سے گمراہی ہے، جس میں مشرکین مکہ بھی داخل تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تردید کی ان لوگوں کی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تیسری جو گمراہی ہے، فرشتوں کو رب سمجھ لینا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو رب مان لیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا نا کہ فرشتوں کے بارے میں ہمیں ایمان اس طور پر بھی رکھنا ہے کہ ان کی صفات کتنی بھی عظیم ہو، لیکن وہ ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے فرشتوں کی بڑی بڑی صفات کو سن کر کے ان کو اپنا دیوتا مان لیا، اپنا معبود مان لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی گمراہی قرار دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم کسی کو نہیں دیا ہے کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب سمجھنے لگ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ فرشتوں کو رب بنا لیا جائے، یہ کن کے بارے میں بات کہیں گی؟ ان لوگوں کے بارے میں جو فرشتوں کو رب سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیا ہے تو کہ فرشتوں کو انبیاء کو رب سمجھو، ان کو معبود سمجھو۔ رب کون ہے؟ معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے۔ تو جو بھی فرشتوں کو معبود سمجھے گا، فرشتوں کو رب سمجھے گا، تو وہ انتہائی درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کے انحراف سے اور گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ہمارے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے اس درس کے تعلق سے؟ کوئی اشکال کی بات نہیں؟ ہاں، خوبصورت پیدا کی، جی ہاں
آگے اب یہ بھی فرمائیں کہ اگر بد اچھا آدمی رہے گا اس کا اچھا فرشتہ رہے گا. جی احسن، اچھا سوال. جی یہ چیز جی جزاک اللہ خیر، اچھا سوال ہے آپ کا، بہت بہترین سوال. سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ فرشتے جو ہیں، فرشتے خوبصورت ہیں. ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ فرشتوں کی صفات میں، لیکن بعد میں یہ بھی ذکر آیا کہ قبر میں جب سوال کرنے والے منکر نکیر آتے ہیں تو مومن کے لیے اچھی شکل میں آتے ہیں، کافر کے لیے بری شکل میں آتے ہیں. ایسے روح نکالنے کے وقت مومن کی روح نکالنے کے لیے اچھی شکل میں آتے ہیں اور کافر کی روح نکالنے کے لیے بری شکل میں آتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی کانفلکٹ میں جا رہی ہیں، اعتراض ہو رہا ہے، اس پر تعارض ہو رہا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اصل جو فرشتوں کی پیدائش ہے وہ خوبصورتی ہی پر ہے. اصل میں فرشتے خوبصورت ہی ہیں. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی شکل تبدیل کرنے کا بھی اختیار دیا، اپنی شکل کو تبدیل کرنے کا بھی اختیار دیا. جیسے ایک حدیث ہے کہ فرشتے ایک اندھے کی شکل میں، ایک گنجے کی شکل میں، اور ایک ایسے بیمار آدمی کی شکل میں جس کے جسم پر پورا وائٹ داغ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 لوگوں کے پاس ان کو آزمانے کے لیے اس طرح کے 3 فرشتوں کو بھیجا تھا. تو ایک فرشتہ کیا تھا؟ اندھا تھا. ایک فرشتہ جو ہے وہ گنجا تھا، اور ایک فرشتہ برص کی بیماری میں، یعنی جو جسم پر وائٹ داغ ہوتے ہیں نا، اس میں مبتلا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح کی شکل اختیار کرنے کی طاقت عطا کی، اور وہ اس طرح کی شکل اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے اختیار کرتے. اور وہ کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ تاکہ آزمائش ہو. اب منکر نکیر جو آتے ہیں وہ آزمائش کے لیے آتے ہیں، یا روح نکالنے والے فرشتے جو آتے ہیں وہ سزا کے لیے آتے ہیں. تو اصل میں ان کی جو خلقت ہے نا وہ خوبصورتی ہی پر ہے، لیکن لوگوں کو سزا دینے کے لیے، لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سختی کا معاملہ کرنے کے لیے وہ کبھی اپنی شکل تبدیل بھی کر لیتے ہیں. واللہ اعلم. بارک اللہ فیک. منکر اور نکیر کا معنی ہے اجنبی، اسٹرینجر. منکر کا معنی بھی اسٹرینجر، نکیر کا معنی بھی اسٹرینجر. یعنی وہ ایسے فرشتے ہیں نا جن کو انسان پہچانتا نہیں ہوگا، نہ مانوس، اس سے مانوس نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ ان کو دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہوگا. جی جی وہ جہنم کے مطلب مین داروغہ ہیں، چیف ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں کیا ہے. ان کا نام مالک ہے. جی بارک اللہ فیکم. وہی مالک، جنت کے داروغہ کا نام. میرے خیال سے جو رضوان جو نام ہے نا وہ احادیث وغیرہ میں نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. واللہ عالم، میں شیور نہیں ہوں اس تعلق سے. جی میرے پاس کچھ سوالات ہیں اور یہ انعامات آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جو سوال کا جواب دے گا وہ انعام لے کر کے انشاءاللہ جائے گا. جی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماشاء اللہ. وہ لوگ ہاتھ اٹھائے، ابھی تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. انشاءاللہ آپ سے سوال کرتا ہوں میں، جنہوں نے پہلے ہاتھ نہیں اٹھایا پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اس سے پہلے والے درس میں، اور اس کے بعد اگر نہیں اٹھاتے ہیں کوئی تو پھر سارے لوگ انشاءاللہ اٹھا سکتے ہیں. پہلا سوال دیکھیے، فرشتے مضبوط اور طاقتور ہیں، یہ کیا ہے؟ آپشن: خصوصیت، صفت نہیں، حضرت بولیں گے، خصوصیت، صفت، لقب، کنیت. کوئی اور جواب نہ دیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہی جواب دیں. فرشتے مضبوط اور طاقتور ہیں، یہ کیا ہے؟ خصوصیت، صفت، لقب یا کنیت؟ آپشن بی. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے، جزاکم اللہ خیر. دوسرا سوال ہاتھ اٹھائیے. جی آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ آپشن: کبھی نہیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. سی 2 مرتبہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. آئیے، جزاکم اللہ خیر. تیسرا سوال بھائی، پھر سے ہاتھ نیچے کریے، پھر اس کے بعد اٹھائیے جب میں بولوں گا. جب تیسرا سوال ادھر سے ہاتھ اٹھا، دکھ رہا ہے آپ کو؟ اسکرین دکھ رہی؟
عرش اٹھانے والے فرشتے کے کان اور کندھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال، 700 سال، 1000 سال، 40 سال؟ 700 سال. بارک اللہ فیکم، آپ کا جواب درست ہے. لیجیے، جزاکم اللہ خیر. چوتھا سوال انہوں نے اٹھایا ہاتھ پہ. حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 200، 500، 300، 600؟ آپ لوگ مت بولیے بھائی، ان کا ہے، ان کا ہے. نہیں کتنا؟ 600. بارک اللہ فیکم. آئیے. رائٹ ہینڈ. جزاک اللہ. پانچواں سوال انہوں نے اٹھایا. کس صحابی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حیا مطلب شرم کرنا. آپشن دیکھیے: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ. بی نام عثمان رضی اللہ عنہ. انشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. آئیے، انشاءاللہ شروع سے تھے آپ درس میں، الحمدللہ. آخری سوال ہے، چھٹا سوال ہے. کس کو دیا جائے موقع؟ چھوٹے کو موقع دیتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ، معذرت کے ساتھ. ہاں، چھوٹوں کو اگر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. آپ شروع سے تھے درس میں. جی دیکھیے، آپشن دیکھیے: دن اور رات کے فرشتے کن دو نمازوں میں اکٹھا ہوتے ہیں؟ آپشن: فجر اور عصر، فجر اور مغرب، فجر اور عشاء، عصر اور ظہر. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے، الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، عمار ابن اکبر. کتنے سال کے ہیں آپ؟ 8 سال کے. ماشاء اللہ. دیکھیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.